الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم۔ رمضان مبارک میں اللہ رب العزت نے حلال چیزوں سے بھی پرہیز کرنے اور بچنے کا حکم دیا ہے۔ مسلمان اللہ کے بندے، اللہ کے برگزیدہ اور نیک بندے روزہ رکھتے ہیں اور حرام چیزوں سے جس طرح بچتے ہیں اس طرح حلال چیزوں سے بھی بچتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی حلال چیزوں سے اللہ نے بچا دیا ہے لیکن ایسی حرام چیزیں جو روزے کے باہر بھی ناجائز تھی اور روزے میں بھی ناجائز، اس سے اگر نہ بچے، جو روزے میں بھی ناجائز ہیں اور روزے کے باہر بھی، رمضان میں بھی جس کی اجازت نہیں ہے اور رمضان کے علاوہ میں بھی جس کی اجازت نہیں ہے، اگر اس سے نہ بچے، مثلا جھوٹ ہے، غیبت ہے، تکبر ہے، حسد ہے، یہ تو روزے میں بھی ناجائز ہے اور روزے کے باہر بھی ناجائز ہے۔ اللہ نے تو روزے فرض کیے تاکہ انسان کے اندر تقوی پیدا ہو جائے، پرہیزگاری پیدا ہو جائے، اور اس کو پیدا کرنے کے لیے اللہ نے حلال چیزوں سے بچنے کا حکم دے دیا۔ بیوی حلال ہے، بچنے کا حکم دیا، کھانا اور پینا حلال ہے، اس سے بچنے کا حکم دیا۔ اب حلال چیز سے تو بچ گیا، لیکن وہ جو روزے میں بھی حرام ہے اور روزے کے باہر بھی حرام ہے اس سے نہیں بچا، تو اس کا شام تک روزہ رہنا اور بھوکا رہنا دونوں برابر ہے۔ آج ہمارے مجلسوں میں مردار دسترخوان بچھے ہوئے ہیں، ہماری شادی بیاہ کے مجلس ہیں، دوست و احباب کے مجلس ہیں، تذکرہ، اس میں ہمارا دسترخوان مردار دسترخوان، وہ بھی جانور نہیں بلکہ انسان، مردہ انسانوں کی لاشیں ہمارے سامنے ہیں اور اس کا گوشت ہم تقسیم کر رہے ہیں، وہ بھی غیر نہیں بلکہ مسلمان بھائی۔ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ لحم اخی میتن فکرہتموہ، زبان پر نام لینے سے مردار کا کراہت آ جاتی ہے، چہ جائے کہ اس کا گوشت کھایا جائے، اور روزے میں ہو یا روزے کے باہر۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ دو عورتوں نے روزہ رکھا ہے اور روزہ ان پر سخت گزر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور خے کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے خے کیا تو اس میں سے گوشت کے لوتھڑے ان کے پیٹ سے نکلے، تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نے تو گوشت کا استعمال ہی نہیں کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضرور تم نے مسلمان بھائیوں کی، مسلمان کی غیبت کی ہوگی۔ ایک مسلمان بھائی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا مردار کھانے سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ کہیں اللہ نے فرمایا کس کو یہ بات پسند ہے کہ اس کے گھر میں زنا ہو؟ کس کو پسند ہے؟ کوئی شریف آدمی زنا سے کراہت کرتا ہے، جس طرح شراب سے کراہت کرتا ہے، مردار سے، خنزیر سے کراہت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، زنا سے زیادہ بدتر غیبت۔ ایک مسلمان کی پردہ داری بہت بڑی نیکی ہے، ایک مسلمان کی بے عزتی بہت بڑی برائی ہے۔ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان برائیوں کی مثالیں دے کر فرمائی، جیسا کہ غیبت کے بارے میں بتلایا۔ بہت سی برائیاں ایسی ہیں جس کو پریکٹیکلی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر بتلایا، اور ان کا انجام دنیا میں بھی برا ہے اور آخرت میں۔ اور ایک مسلمان کی عزت کرنا سب سے بڑی نیکی، سب سے بڑی نیکی حج، سب سے بڑی نیکی روزہ، سب سے بڑی نیکی زکوٰۃ نہیں، سب سے بڑی نیکی ایک مسلمان کی عزت کرنا، چاہے جیسا بھی ہو ظاہری طور پر۔ اس کے فعل سے ہم کو نفرت ہو سکتی ہے، شرابی ہے، اس کا کام یہ برا ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا، زانی ہے، زنا کرنے والا ہے، یہ اللہ کو ناراض، چوری سود کھانے والا، لیکن اس مسلمان کی اہمیت اللہ کے یہاں کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ساری انسانیت کے محسن ہیں، غیر ہو یا مسلمان، ساری انسانیت ان کی احسان مند ہے، ساری انسانیت پر انہوں نے احسان کیا ہے، مسلمانوں پر نہیں۔ ایسے اصول، ایسے فیصلے عوام کے لیے، لوگوں کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے، معاشرے کے لیے، سوسائٹی کے لیے ایسی باتیں قرآن اور احادیث میں سے نکال کر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کی ہے کہ مسلمان کو مسلمان، غیر بھی آپ کے احسان مند ہے۔ جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے کارنامے انجام دیے کہ انسانیت ان کی محسن ہے، تو اسی طرح حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا ایک پڑوسی تھا موچی، چپل سیا کرتا، چپل سینے کا اس کا کام تھا، غریب پڑوسی تھا، لیکن اس کو نشے کی عادت تھی، رات میں شراب پیتا اور چیخ و پکار کرتا رہتا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اکثر راتوں کی یہ عادت تھی کہ مصلی پر کھڑے ہو کر فجر کی اذان تک عبادت میں مشغول ہوا کرتے، ساری رات قرآن کریم کی کسی آیت کو لیتے، اس میں سے مسائل کو ڈھونڈتے اللہ کے دربار میں۔ حدیث میں لکھا ہے ممتاز اليوم ایھا المجرمون، اس لیے کہ آیت کو ساری رات پڑھتے رہے، استحضار خداوندی کے ساتھ۔ آپ کا جو پڑوسی تھا شرابی، وہ ہلہ مچاتا، شور غل کرتا۔ ایک دن ہوا یوں کہ تو اس کی آواز نہیں آئی رات بھر، کوئی آواز پکار کچھ نہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صبح اس کے گھر گئے اور پوچھا خیریت ہے، کہاں ہے، کیا ہوا ہے؟ تو گھر والوں نے اور پڑوسیوں نے بتلایا، حضرت اب تو چین کی سکون کی سانس لے سکتے ہیں، صبح پولیس آئی تھی، اس کو پکڑ کر لے گئی، اب تو ہمارا جینا سکون سے ہو سکتا ہے، ایک شریر کی شرارت سے ہم بچے۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سیدھے جیل خانے پہنچے۔ جیل کے حاکم نے کہا، حضرت آپ تو امام وقت کے امام ہیں، قاضی آپ کی خدمت میں آتے ہیں، خلیفہ آپ کی خدمت میں آنا چاہتا ہے، آپ یہاں پر تشریف لائیں۔ حضرت نے کہا جس کو ضرورت ہوتی ہے اسی کا آنا صحیح حق ہے۔ حاکم نے پوچھا کس لیے آئے ہیں؟ کہا کہ میرا ایک ساتھی ہے، اس کے سلسلے میں میں آیا ہوں۔ کون ہے؟ بتایا یہ آدمی ہے۔ حضرت اس کے بارے میں آپ کیا کہنے آئے؟ کوئی شکایت درج کرنا ہے؟ ہم کو پتہ چلا ہے کہ یہ پڑوسیوں کو بہت زیادہ تنگ کرتا ہے اور زیادہ تکلیف دیتا ہے، اس لیے ہم نے اس کو بند کیا ہے۔ اس کو بلایا گیا، یہ آدمی ہے؟ کہا حضرت نے ہاں جی یہ آدمی ہے، اور وہ بھی مارے شرم کے پسینہ ہو رہا ہے کہ حضرت بھی میرے خلاف آج شکایت کرنے آ گئے ہیں۔
پتہ نہیں کیا شکایت کریں گے، پہلے ہی میں پھنسا ہوا ہوں۔ حضرت نے کہا کہ اس کو لے کر جانا ہے، آپ اجازت دیں میں لے کر جاؤں گا، اس کی ضمانت کرا دیں۔ حاکم نے کہا کہ یہ تو جو ہے سب کو تکلیف دینے والا ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ حضرت نے کہا مجھے اس کو لے کر جانا ہے، آپ مجھے اس کو جو ہے مانگنے سے ہی دے دیں ایک آدمی، آپ مجھے اس کی ضمانت میں کرنے کے لیے۔ اور وہ سوچ رہا تھا راستے میں حضرت نصیحت کریں گے مجھے اور فلاں فلاں باتیں کہیں گے۔ حضرت نے کچھ نہیں کہا اور اس کو لے جا کر اس کے گھر پہنچا دیا اور اپنے گھر چلے گئے۔ دوسرے دن بھی دیکھا کہ کوئی آواز نہیں آئی، اللہ مچانے کی، نہ گالی بکنے کی، نہ کچھ۔ دوسرے دن بھی صبح پہنچ گئے، صبح دیکھا تو وہ شرابی مصلی بچھائے ہوئے نماز میں مشغول۔ اپنے کردار کو اتنا اعلیٰ کر دے آدمی، کردار سے خوشبو آنے لگی۔ پھول جب اپنی جوانی اور اپنے آغاز پر آ جاتا ہے تو اس کی خوشبو سے پہچان لیا جاتا ہے کہ پھول کے اندر مہک آنا شروع ہو گئی۔ پھل جب اندر سے پک جاتا ہے، اخلاص اور ایمان کا رس اس میں پیدا ہو جاتا ہے، تو دور سے خوشبو سے پہچان لیا جاتا ہے کہ یہ پھل پک گیا۔ گفتار کی دعوت، گفتار کی تبلیغ، گفتار کی نصیحت وقتی ہوتی ہے، کردار کی تبلیغ، کردار کی نصیحت، کردار کی بات دائمی ہوتی ہے ہمیشہ اور سیدھے دل پر اثر کرتی ہے۔ وہ جب نماز پڑھ کر فارغ ہوا، حضرت نے اس سے بات کی اور اس سے پوچھا بھائی کیا ہوا تمہارے نشے کی بات، کیا تم نے نشہ چھوڑ دیا؟ اس نے کہا حضرت آپ کی اخلاق کی محبت نے مجھے اتنا نشہ دے دیا ہے کہ میں نے شراب کی نشے کو چھوڑ دیا۔ یہ ایک مسلمان کی عزت ہے، یہ ایک مسلمان کا احترام ہے۔ مسلمان تو مسلمان، انسان تو انسان، یہاں تک کہ جانوروں پر بھی کوئی یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ یہ حقیر جانور ہے، انسان تو دور کی بات ہے، مسلمان تو اور دور کی بات ہے۔ یہ ایسا گناہ ہے کسی مسلمان کو کم سمجھنا، حقیر سمجھنا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ بعض مرتبہ ایمان دل سے نکل جاتا ہے اور بے موت کافر کی موت مرتا ہے۔ اس لیے کہ ایمان کسبی نہیں ہے، وہبی ہے۔ کسبی کا کیا مطلب؟ وہبی کا کیا مطلب؟ کسبی کا مطلب کسب سے، اپنے عمل سے، اپنی کوشش سے اس کو حاصل کیا جائے۔ وہبی کا معنی اللہ کی عطا کردہ چیز۔ ایمان اللہ کی عطا کردہ چیز ہے۔ جب کوئی اس پر ڈاکہ ڈالتا ہے، کسی مسلمان کو حقیر سمجھتا ہے، اللہ کی غیرت کو للکار دیتا ہے، ایک ایمان والے کو کوئی دوسرا کیسے کم سمجھ سکتا ہے؟ اسے کیا حق ہے کہ اسے وہ بے عزت سمجھے، کم سمجھے، حقیر سمجھے؟ اور ہم لوگ اسے دین نہیں سمجھتے، دین اس کا نام سمجھتے ہیں کہ بھئی روزہ رکھ لیا، بہت بڑی عبادت کی۔ بے شک بہت بڑی عبادت ہے، لیکن اس سے بھی بڑی عبادتیں ہیں جس کو ہم عبادت نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اور پھر ایک بار میں کہتا ہوں، ہماری مجلسیں مردار کے دسترخوان، غور سے سنیں اس بات کو، توجہ سے سنیں، پورے بیان کا خلاصہ سمجھ لیں آج کی اس 20 منٹ کی بات کا۔ ہماری مجلسیں دسترخوان، مردار کے دسترخوان، اور کسی جانور مردہ، بکری، بیل، بھینس کے نہیں، بلکہ مسلمان بھائی مردہ جس کا انتقال ہو گیا ہے، وہ مردہ ہو چکا ہے، اس کے گوشت کو کھاتے ہوئے ہماری مجلسیں گزر رہی ہیں۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمْ۔ غیبت کی برائی کو جانو، زنا کی برائی سے زیادہ بدتر ہے۔
ایک مسلمان کی بے عزتی کی برائی کو سمجھو، یہ دنیا کی شراب اور زنا اور چوری ڈکیتی تمام برائیوں سے بڑھ کر برائی ہے۔ اللہ ہم سب کو بھی، مجھے بھی اللہ ہم سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ روزے میں جتنی باتیں اس سے پہلے بھی بتلائی گئی، انجیکشن دینے سے، بال کٹوانے سے اور سرما لگانے سے، تیل لگانے سے، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو روزے کی حالت میں نہ معدے تک پہنچنے والی ہے اور نہ ہی دماغ تک پہنچنے والی ہے۔ جو بھی چیز معدے تک یا دماغ تک پہنچے وہ روزے کو فاسد کرنے والی چیز ہے۔ انہیلر کے بارے میں بار بار سوال کیا گیا، اس کا استعمال کرنے سے روزہ پر باقی نہیں رہتا، اس لیے کہ دوا کے اجزاء اس میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن کوئی آدمی بہت ہی زیادہ دمے کا مجبور مریض ہے، اس کو استعمال کر لے، اس کے ساتھ میں روزہ رکھے، اگر صحت مل سکتی ہو تو اس کی قضا کر لے، اس سے کہ روزہ نافذ ہوگا۔ اسی طرح حاملہ عورت ہے اور بچے کو دودھ پلانے والی عورت ہے، ممکن ہے آرام سے روزہ گزر سکتا ہے، اس لیے کوئی تکلیف کی بات نہیں، چند گھنٹوں کی بات ہے۔ اگر واقعی دشواری ہو تو اس وقت اجازت چھوڑنے کی دی جا سکتی ہے، مجبوری نہ ہو تو روزہ نہ چھوڑے، اس لیے کہ روزے کی اہمیت اتنی ہے کہ ساری زندگی بلکہ قیامت تک بھی اگر روزہ رکھے تو اس روزے کا ثواب اس کی اہمیت نہیں مل سکتی۔ لہٰذا ممکن حد تک کوشش کرے کہ ایمان والا روزے کو کسی حالت میں نہ چھوڑے، اتنی بڑی عبادت کو اپنے ہاتھ سے بالکل جانے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ، شکر اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم اجعلنا من الراشدین، اللہم اجعلنا من عبادک الصالحین، اللہم آتنا افضل ما تؤتی عبادک الصالحین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام